الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا راس الخطايا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا، اللہ پاک نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم ساری زندگی اللہ کے حضور سجدے میں گزار دیں تو اللہ کے اس احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ہم دنیا میں بہت ہی مختصر اور بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے آئے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 60-70 سال اور وہ بھی غیر یقینی ہے، نامعلوم ملک الموت کب آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے جانا پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس،
قیامت کا جب دن آئے گا، ابن آدم جتنے بھی انسان ہیں، قیامت کے دن زمین ان کے پاؤں کو پکڑ لے گی، زمین ہلنے نہیں دے گی، یہاں تک کہ یہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ 5 سوال پوچھے جائیں گے اور ان کا جواب دے گا تو پھر زمین اس کے قدم کو چھوڑے گی، ورنہ نہیں چھوڑے گی۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم کو ہر چیز مانے۔ اللہ زمین کو حکم دے گا تو زمین آدمیوں کی خبریں بیان کرے گی، آدمی کے اعضاء بھی ان کے گناہ اور نیکیاں بتائیں گے، کرامان کاتبین بھی بتائیں گے۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز مجبور ہے۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ زمین کو حکم کرے گا کہ ان کو میرے سامنے سے ہلنے بھی نہیں دیں گے۔ 5 سوال ہوں گے اور اس کے بعد آدمی کی جان چھوٹے گی۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے کہاں پر اس کو خراب کیا، اپنی عمر کہاں گزار کے آیا؟ میں نے تجھے 60 سال کی عمر دی تھی، 70 سال کی عمر دی تھی، بتا اس کو کہاں ضائع کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ خیال کرتے ہو تمہیں قیامت کے دن چھوڑ دیا جائے گا؟ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی کے لیے ایک مقصد بنایا گیا، انسان کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کا واحد مقصد یہ ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ انسان کا مقصد ہے۔ اگر آپ کا نوکر، آپ کا خادم، آپ اس کو دکان پر خادم رکھتے ہو، نوکر رکھتے ہو، وہ کام نہیں کرتا تو آپ برداشت نہیں کرتے، آپ اس کو نکال دیتے ہو۔ تو اللہ نے یہ زندگی جس مقصد کے لیے دی ہے کہ اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، اللہ ضرور پوچھے گا بچاؤ عمر کہاں گزاری۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں گزرے۔ ایک بہت بڑے بزرگ، ان کے پاس ایک آدمی ملنے کے لیے گیا، ان کو دیکھا سارا دن روتے ہیں، دن کو بھی روتے ہیں، رات کو بھی روتے ہیں، اللہ سے ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اتنا رویا کہ آنکھوں کے آنسو خون میں بدل۔ دیکھنے والے نے کہا تجھے تیرے رب کی قسم تو بتا تو روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کا جو میرے اوپر حق تھا میں پورا نہیں کرتا۔ کہا یہ خون کیوں ہوتا ہے؟ کہا یہ میں اس لیے خون سے روتا ہوں، آنسو ختم ہو گئے، خون اس لیے روتا ہوں کہ نہ معلوم ہے میرا یہ رونا بھی اللہ کو پسند ہے کہ نہیں۔ اللہ رونے کو ہی پسند نہ کرے، مقبول نہ کرے تو میں کہاں جاؤں؟ اور یہ اتنے بڑے بزرگ تھے، جب ان کا انتقال ہوا بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنا؟ کہا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا اتنا کیوں روتے تھے؟ تو میں نے عرض کیا یا اللہ تیرا حق ادا نہیں کر سکا اس لیے روتا۔ کہا خون کیوں روتے تھے؟ کہا میں نے عرض کیا یا اللہ کہیں میرا رونا تیرے یہاں قبول نہ ہو، اس وجہ سے روتا تھا کہ میرا رونا قبول ہو جائے۔
اللہ نے فرمایا میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، 40 سال تک یہ کرامان کاتبین، یہ اعمال لکھنے والے فرشتے 40 سال تک تیرا نامہ عمل میرے پاس لاتے رہے، اس میں ایک خطا بھی نہیں، ایک گناہ بھی نہیں۔ تو یہ لوگ بھی قیامت کے دن وہاں ہوں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ایسے بزرگ دیکھے کہ رات کو نماز پڑھتے پڑھتے اتنا تھک جاتے تھے بستر پر چل کر نہیں جاتے تھے، گھٹنوں کے بل جایا، اور ان کے دلوں میں اللہ کا اس قدر ڈر، اس قدر خوف ہوتا تھا، وہ اس طرح تڑپتے تھے جیسے دیگچی کو آگ پر رکھو، اندر چنے ڈالو، وہ اچھلتے ہیں اللہ کے خوف سے، ایسے طرح راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ایسے ایسے آدمی، ایسے ایسے صحابی دیکھے دن کو عبادت میں گزرتے، گھوڑوں کے پیٹھ پر کافروں سے جہاد میں گزارتے تھے، راتوں کو مسلح کے پیٹھ پر کھڑے ہو کر اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن صبح جب اٹھتے اس طرح روتے، اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگتے، اللہ کی رضا کو مانگتے، یوں لگتا جیسے دن اور رات ان کا غفلت میں گزرا۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم، فرمایا یہ ایسے صحابی تھے، آپ ان کو دیکھتے جب یہ اللہ کا قرآن سن رہے ہوتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، ایسے ایسے بزرگ بھی گزرے، ساری رات عبادت کرتے تھے، کھانا بہت کم کھاتے، کوئی ستو پھانک لیتا، کسی نے کہا آپ ستو کیوں پھانکتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے میں نے روٹی کھانے کا اندازہ لگایا اور ستو پھانکنے کا، اتنا وقت میرے پاس بچ جاتا ہے کہ میں اللہ کے کلام کی 50 آیتیں پڑھتا۔ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، محنت زیادہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ آج بھی توبہ کا وقت ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توبہ میں تاخیر آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی اگر درخت کاٹنا چاہتا ہے، اب جوانی ہے کٹ جائے گا، لیکن اگر یہ سستی کرے گا درخت موٹا ہوتا چلا جائے گا، پھلتا جائے گا، طاقتور ہوتا چلا جائے گا، انسان کمزور ہو جائے گا، پھر یہ اس درخت کو کاٹے تو کاٹ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا ابھی توبہ کرو، جیسے اللہ دل میں ڈال دے گناہوں سے توبہ اسی وقت توبہ کرنی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا یہ لوگ بھی قیامت کے دن ہوں گے جن کی راتیں مصلی پہ گزری، جنہوں نے اللہ کو اس قدر راضی کیا، ایک ایک گناہ پر 40 سال تک روتے رہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھ سے گناہ ہوا، میں 40 سال روتا رہا۔ کسی نے پوچھا گناہ کیا ہوا؟ کہا میرے پاس مہمان آئے، میں نے ان کی ضیافت کی، مہمانی کی، میں نے مچھلی ان کو کھلائی، اور بعد میں ہاتھ دھونے کی نوبت آئی تو میں نے پڑوسی کی دیوار سے بغیر پوچھے مٹی تھوڑی سی اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں نے دھلا دیے، یہ مجھ سے گناہ ہوا، 40 سال ہو گئے میں رو رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کا کتنا حق کھاتے، ہم ایک دوسرے کو کتنی تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے بھی قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اور ساری رات فلمیں دیکھنے والے بھی کھڑے ہوں گے، ساری رات فحاشی عریانی میں گزارنے والے بھی کھڑے ہوں گے، ساری رات سود کھانے والے بھی کھڑے ہوں گے، شراب خور بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے، حرام کھانے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ تو اب جب یہ آمنے سامنے ہوگا ان کا اجر ہوگا، ان کے لیے جہنم ہوگی، تو وہاں پچھتاوا کیا؟ تو اللہ پوچھے گا عمر کے بارے میں پوچھے گا، فیما افنا، بتاؤ اس کو کہاں گزار کیا؟ آج تو ہم کہتے ہیں بعد کی بات دیکھی جائے، قبر بعد کی بات ہے دیکھا جائے، وہاں اللہ دکھائے گا۔ ہم کبھی تصور کریں وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ایک جہنمی کی یہ داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، کندھوں کا یہ فاصلہ
جہنمیوں کی کندھوں کا یہ جو فاصلہ ہے 3 دن کی مسافت پر ہوگا۔ ہم کبھی غور کریں، وہاں جو ان کو پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے دیا جائے گا، ایسا سخت کھانا منہ تک جائے گا، ہونٹ سوج کے نیچے آ جائے گا، اوپر والا ہونٹ سوج کے اوپر چلا جائے گا، گردن سوج جائے گی، اب روتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور یہ ایسا بدبودار کھانا ہے، شجر زقوم اتنا بدبودار ہے، ایک قطرہ دنیا میں ڈال دو، دنیا والوں کی زندگی تباہ ہو جائے۔ آج تو ہم کہتے ہیں دیکھا جائے، وہاں اس پانی کو سوچیں، ایک لوٹا سمندر میں ڈالو، سمندر کھولنے لگ جائے۔ یہ جب جہنمی کو یہ سامنے دیا جائے گا، منہ کی کھال ادھڑ کے نیچے گر پڑے گی، اوپر ڈالا جائے گا، کھال نیچے ایسے گرے گی جیسے کپڑے نیچے گر جاتے ہیں، ہتھوڑے سر پر لگا کر کے اندر پانی ڈالا جائے گا، اندر سارا کا سارا جو آنتیں وغیرہ یہ ساری پکانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی، اور ایسے زنجیر کے اندر اس کو پرویا جائے گا، 70 غز اس کی مسافت ہے، اس کے اندر پرو کر کے جہنم کے اوپر پکایا جائے گا۔ کبھی سوچا دھوپ میں ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، قبر کے عذاب کو کبھی نہیں سوچا، اندھیرا ہی اندھیرا، اپنے چھوڑ کے چلے جائیں گے، چیختے چلاتے چلے جائیں گے، اپنے چھوڑ کے چلے جائیں گے، روتے ہوئے چلے جائیں گے، اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع، میں نے قبر جیسا خطرناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ شہر خاموشاں ہے، یہ شہر خاموشاں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ شہر خاموشاں نہیں ہے۔ آدمی کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، منکر نکیر فوراً پہنچ جاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ زندگی اسلام کے موافق تھی، مسلمان تھا تو جواب دے دے گا، کافر ہے تو کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پوچھتے ماں دین کا، کہتے ہاں لا ادری، کہتے ماں من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہتے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اب یہ سوال و جواب ہو رہا ہوتا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ، آواز آتی ہے آسمان سے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ سچ نہیں بول رہا، اَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، بستر اس کا آگ کا بچھا دو، البسوہ من النار، اور جہنم کے کپڑے، آگ کے کپڑے اس کو پہنا دو، وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، جہنم کی بدبو، جہنم کی آگ کی تپش اس تک آتی رہے۔ فَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس کی قبر اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، وَتَخْتَلِفُ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، اور اس کی آپس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر، ایسی قبر تنگ ہوتی ہے، ایسی بھیج دیتی ہے، آپس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں گھس جاتی ہیں۔ اتنا بھی عذاب نہیں، اس سے اور زیادہ عذاب، اللہ کے 2 فرشتے مسلط ہو جاتے ہیں، وَيُقَيِّضُ لہو اعمیٰ وعصم، وہ جو فرشتہ اللہ کا فرشتہ عذاب دینے کے لیے آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اندھا بھی ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اس کو نظر نہیں آتا، اندھا فرشتہ ہے، وعصم بہرا بھی ہے، چیخ و پکار کو وہ سنتا نہیں ہے، معہ مرغبۃ من حدید، اس کے پاس جہنم کا ایک لوہے کا عرض ہوتا ہے، لوہے کا بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فرمایا اگر یہ ہتھوڑا وہ فرشتہ پہاڑ پر مار دے، پہاڑ بھی مٹی بن جائے گا۔ اس فرشتہ اس ہتھوڑے سے فرشتہ اس کو مارنا شروع کرتا ہے، اتنی آواز، اتنی چیخو پکار ہوتی ہے، یسمع بہا، اس کو سنتے ہیں ساری مخلوق، یسمع ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی ساری مخلوق سنتی ہے، الا الثقلین، مگر انسان اور جن میں
ہم تو کہتے ہیں یہ شہر خاموشاں، خاموش شہر ہے، یہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی آوازیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے خطرناک آوازیں، مار کٹائی کی ایسی آوازیں مشرق والے بھی سنتے ہیں، مغرب والے بھی سنتے ہیں۔ یہ ساری آوازیں چیخ و پکار کی آوازیں پورا سال رہتی ہیں۔ مردے چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، وہ نیکیوں کے اس طرح محتاج ہوتے ہیں جیسے ہم پانی پینے کے محتاج ہیں۔ یہ غلط فہمیاں ہیں ہماری کہ یہ شہر خاموشاں ہے، یا ہم کہتے ہیں یہ پہلی منزل ہے، پہلی نہیں، یہ آخری منزل ہے، آخری آرام گاہ۔ یہ آخری نہیں ہے، یہ پہلی منزل ہے، پہلی۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ، اتنی بڑی شان والے، فرمایا میں نے عثمان کا مکان جنت میں دیکھا، عثمان جنتی ہیں۔ میرے نبی کی دو بیٹیاں ام کلثوم، ام رقیہ حضرت عثمان کے گھر میں ہیں، جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، یقینی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، حضرت عثمان کے پاس میں نکاح میں دیتا، ایک فوت ہو جاتی دوسری دے دیتا، دوسری فوت ہو جاتی تیسری دے دیتا، یکے بعد دیگرے 40 بیٹیاں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان جاتے تھے وہاں اتنا روتے، صحابہ فرماتے ہماری آنکھوں نے دیکھا حضرت عثمان کی آنکھوں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اتنا رو۔ آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، پانی کا کولر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کہہ کے قبرستان میں لگا رہے ہوتے ہیں، چپلیں پہن کر قبرستان میں جا رہے ہوتے ہیں، کچہریاں ہماری ختم نہیں ہوتی، قبروں کی دیواروں پر بیٹھ کر کے یہ تو منظر، یہ تو جگہ عبرت کے لیے تھی، ہم نے ان کو تفریح گاہ بنا دیا۔ ہم قبروں پر خوشی خوشی جاتے ہیں، قبرستان میں جا کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، وہاں کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قبرستان جاؤ اجازت ہے، لیکن ہنسنے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں، وہاں عبرت کے لیے جاؤ۔ آج اس کو دفن کیا، کل میری باری۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، تھوڑا سا ہم تصور کریں قیامت آ چکی ہے، ہم تصور کریں قبر آ چکی ہے، ہم تصور کریں ہمیں لے کر کے جایا جا رہا ہے، اندھیری قبر میں ڈال دیا گیا ہے، قیامت تک اندھیری قبر میں رہنا ہے، میدان محشر لگ چکا، اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہونے والی ہے۔ اب پل صراط کا منظر ہے، اتنا بڑا منظر، 500 سال چڑھائی، 500 سال لمبائی، 500 سال اترائی، بال سے بری تلوار سے تیز، میں نے گزرنا ہے، مخلوق گزر رہی ہے، کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، جہنم کی آگ دہکتی ہوئی آگ میں جا رہے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے آپ بھی آ جاؤ، آج کی باری آ چکی ہے، کیا بنے؟ ہم یہ تصور کریں، سوچیں کہ قبر آئے گی، یہ منظر ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ہے۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا میں نے بڑے حضرت عثمان فرماتے ہیں جب داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں پوچھنے پر فرمایا کہ میں نے اپنے آقا سے سنا آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے، جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آگے ناکام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا فرمایا میں نے منظر سے زیادہ، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ۔ یہاں تک میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو قبر کا عذاب میں سنتا ہوں، قبر کا عذاب جو میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، اگر میں اللہ سے دعا کرتا تمہیں بھی وہ سنا دیتا تو تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ تو یہ ہمارے پاس یہ منظر آئے گا، ہم اس کی تیاری کریں۔ میدان محشر میں پہلا سوال ہے
بتا عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزار کیا. دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کے بارے میں بتا، جوانی کہاں ضائع کی. فلمیں دیکھ کے گزاری، ناچ گانوں میں گزاری، عبادت میں گزاری، بتاؤ کہاں جوانی گزار کے آئے. ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری ایک بات مان، دن کو جو بھی مرضی کر، شام کو آ کر کے مجھے اپنے دن کے بارے میں بتا کہ کیسے گزارا. اس کے بیٹے نے کہا یہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن کہتا ابا جان نہیں ہو سکتا، میں ایسے ایسے کام کرتا ہوں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہا بیٹا تو 3 دن کا حساب نہیں دے سکا، عمر کا حساب کیا؟ پوری عمر اللہ پوچھے گا کہاں گزارا. شباب کے بارے میں الگ پوچھے گا، جوانی کے بارے میں الگ پوچھے گا، بتاؤ جوانی دی تھی. الشاب الطائب حبیب اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ مجھے محبوب رکھتا ہے، میں اللہ کا پیارا ہوں. لیکن الشاب الطائب، وہ نوجوان جو توبہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ محبوب رکھتا ہے. جوانی کی توبہ اللہ کو راضی کرتی ہے. تو آج ہمارے جوان کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں؟ 60 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے آخرت کو بھول چکے ہیں. تو اللہ پوچھے گا. تو 2 سوال ہوں گے، پہلا سوال عمر کے بارے میں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال اللہ پوچھے گا عن مالہ، مال کے بارے میں پوچھے گا من این اکتسبہ، اس کو کہاں سے مال کہاں سے آیا، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، کہاں سے حلال کمایا حرام کمایا. آج سود سرعام کھایا جاتا ہے. قیامت کے دن سود خور آدمی کا پیٹ مٹکوں کی طرح، بلکہ بڑے مکان کی طرح ہوگا، اندر بڑے سانپ. اللہ کے نبی نے فرمایا سانپوں کے بارے میں، قبر میں جو سانپ مسلط کیا جاتا ہے، ایک کافر پر 99 سانپ مسلط ہوں گے، ہر وقت کاٹیں گے. اور فرمایا کہ اگر یہ سانپ اتنا خطرناک ہے، زمین پر ایک پھونکار مار دے، قیامت تک زمین سبزہ نہیں ہوگی. ہم نے زندگی کو مذاق سمجھا، ہم نے زندگی کو مذاق سمجھ لیا، اللہ کے حکموں کو مذاق سمجھا، ہم نے سنتوں کو مذاق سمجھا. جو جی میں آیا وہ کرتے چلے گئے، نہ اللہ کے حکم کے پرواہ ہے، نہ میرے نبی کے سنتوں کی پرواہ ہے، نہ قبر کی پرواہ ہے، نہ حشر کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی پرواہ ہے. تو پھر ہم تیار ہو جائیں، یہ سارے عذاب ہمارا انتظار کریں. صحابہ کی زندگیاں، ان کی زندگیاں روتے ہوئے گزر گئی، ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی تھیں، پھر بھی روتے، پھر بھی عبادت کرتے تھے. ہمارے لیے تو خوشخبری بھی کوئی نہیں ہے، اعمال کریں گے راضی کریں گے تو جنت ہے. تو ہم سوچ لیں، اللہ پوچھے گا بتاؤ مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا تھا. آخری سوال اللہ پوچھے گا ماذا عمل فیما علم، اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تمہیں پتا تھا نماز فرض ہے، عمل کیا. پتا تھا زکوٰۃ دینی ہے، عمل کیا. پتا تھا حج فرض ہے، عمل کیا. پتا تھا غیبت کرنا گناہ ہے، آپ نے کیا عمل کیا. یہ 5 سوال، ان کا جواب جب تک آدمی نہیں دے گا زمین اس کے قدم نہیں چھوڑے. لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے پاؤں زمین نہیں چھوڑے گی، پکڑ لے گی، مضبوط کر لے گی. حتی یسأل عن 5، جہاں تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہ. تو ہم اس کی تیاری کریں. ہماری یہ زندگی نعمت بھی ہے، ہماری یہ زندگی امتحان بھی ہے، اور یہ ہماری زندگی مقدمہ ہے آخرت کی زندگی کا. اس زندگی کو دیکھ کر اللہ آخرت کی زندگی کا فیصلہ کرے گا.
آج ہم اللہ کی مان کے چلیں گے، قیامت کے دن اللہ ہماری اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔